سلطان کہتے ہیں کہ وینس سمندر کا ایک سانپ ہے، دور سے خوبصورت مگر قریب آ کر نہایت خطرناک۔ یہ مکس تمثیل نہ تھی بلکہ ایک مکمل عسکری حکمت عملی کا اظہار تھا۔ وینس کے بحری خطرے کے پیش نظر سلطان نے در دانیال کے دہانے پر 2 عظیم قلعوں، قلعہ کلید البحر اور قلعہ سلطانیہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ ان قلعوں کا مقصد دارالحکومت قسطنطنیہ کو بحری حملوں سے محفوظ بنانا اور در دانیال پر مکمل عسکری کنٹرول قائم کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں سلطان نے قسطنطنیہ میں ایک نئے عظیم الشان بحری مستقر کی بنیاد بھی رکھی، جسے قادر غالیمانی کہا جاتا تھا۔ یہ عثمانی بحری بیڑے کی تنظیم، جہاز سازی اور عسکری تیاری کا مرکزی مرکز بنا اور آئندہ صدیوں کی عثمانی بحری برتری کی بنیاد ثابت ہوا۔ اسی دوران بوسنیا کے محاذ سے ایک نئی خبر نے سلطان کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ ہنگری کے بادشاہ متھیاس نے اپنی نئی مشہور زمانہ بلیک آرمی کے ساتھ بوسنیا پر حملہ کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ ترکوں کے خلاف کھلی جنگ کا خواہش مند نہ تھا، مگر اس نے عثمانیوں کی موریا اور ایجین کے محاذوں پر مصروفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بوسنیا میں اپنی جنوبی سرحدوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے یوں 1463 عیسوی کی سردیوں میں قلعہ یعطی سے 3 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد سقوط پذیر ہوا۔ اس کا عثمانی کمانڈر یوسف بے ہنگری سے جا ملا۔ یہ واقعہ سلطان فاتح کے اقتدار کے لیے ایک شدید دھچکا تھا۔ اس خطرے کے جواب میں سلطان فاتح نے اگلے ہی سال تقریباً 20,000 کی فوج پر مشتمل لشکر کے ساتھ دوبارہ بوسنیا کا رخ کیا۔ گرمیوں تک عثمانی افواج یعیچے پہنچ گئی اور قلعہ محاصرے میں لے لیا، مگر ہنگیرین دفاع نہایت مضبوط ثابت ہوا اور 1 ماہ سے زائد محاصرہ جاری رہا۔ عثمانی افواج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران سلطان کو جاسوسوں نے خبر دی کہ بادشاہ متھیاس اپنی بلیک آرمی کے ساتھ دریائے ساوا عبور کر چکا ہے۔ یوں کھلے میدان جنگ کے خطرے کو بھانپتے ہوئے سلطان نے عسکری حکمت کے تحت پسپائی اختیار کی۔ یہ دور سلطان کی سلطنت کے لیے ایک آزمائشی مرحلہ ثابت ہوا۔ سلطان نے یہ سردیاں شاہی محل میں گزاریں اور آئندہ بہار کی جنگی منصوبہ بندی میں مصروف رہے، مگر کئی داخلی مسائل سر اٹھا چکے تھے۔ سالہ سال کی مسلسل مہمات کے باعث بلکان، اناطولیہ اور بحری محاذ پر لڑنے والی افواج شدید تھکن کا شکار تھیں۔ طویل سفر اور مسلسل جنگوں نے انہیں بغاوت کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ بوسنیا کی مہم کے بعد خود سلطان کی صحت بھی متاثر ہوئی۔ مورخین کے مطابق انہیں غالباً گاؤٹ یا جوڑوں کی شدید سوزش کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ یہ مرض عسکری مہمات کی سختیوں میں شدت اختیار کر لیتا تھا۔ اسی بیماری کے باعث اپنے پورے دور اقتدار میں پہلی مرتبہ سلطان 1 سال سے زائد عرصہ قسطنطنیہ میں مقیم رہے۔